أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ قاف کا یہ دوسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 30 تک یہ 15 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سلسلے میں انسان انڈیویجولی اپنی شخصیت کے اعتبار سے کیسے متاثر ہوتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ پچھلی 15 آیتوں میں جس کا تذکرہ گزشتہ اتوار میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیگر اور مکی صورتوں کی طرح قیامت کے تذکرے پر زور دیا، اور قیامت کا تذکرہ بھی اس حیثیت سے ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کے بنیادی عقیدوں کا تذکرہ فرمایا، توحید، رسالت، آخرت، تو آخرت کے سلسلے میں، قیامت کے سلسلے میں مشرکین مکہ نے جس اعتراض کو سب سے بڑا اعتراض سمجھا اور یہ سمجھا کہ اس کا جواب دینا شاید مشکل ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، مٹی میں مل چکے ہوں گے، تو پھر اس گھل مل جانے کے بعد، منتشر اور پھیل جانے کے بعد دوبارہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں، دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کیسے جان ڈالی جائے گی. ہمارے آبا و اجداد گزر چکے ہیں، کسی کو 60 70 80 سال ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کی قبر کھودتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا، ساری چیزیں تو فنا ہو چکی ہے، قصہ ختم ہو چکا ہے. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کہہ رہے ہیں کہ قبروں سے مردوں کو برآمد کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، میدان حشر ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تو کو شک و شبہ کیوں ہے
دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہوتی تو حشر نہ ہوتا، قیامت نہ ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اللہ کا علم محدود ہوتا، جب اس کا علم محدود ہوتا تو ذروں کو جو بکھرے ہوئے ہیں جمع کرنا مشکل ہوتا۔ فرمایا کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے ذرے ذرے کے بارے میں وہ واقف ہے کہ اس کرۂ ارضی میں کس کونے میں پڑا ہوا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یا تو اللہ کی قدرت پر تم کو شبہ ہے، تو ارشاد فرمایا اس کی قدرت کو ملاحظہ کرو، دیکھو اس نے اس کائنات کو جو پیدا کیا، تو ارشاد فرمایا نگاہیں اٹھا کر دیکھو آسمان کو، ستاروں کو، چاند و سورج کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس پوری کائنات کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ انسان بہت چھوٹی مخلوق ہے، بہت چھوٹی مخلوق ہے۔ اور انسان تو انسان، جس دنیا پہ انسان آباد ہے اور جس کو بہت بڑی دنیا سمجھتا ہے، وہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ سمندر میں سے خطرہ بھی نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اگر روشنی کی رفتار سے آپ سفر کریں اور روشنی کی رفتار ذہنوں میں آپ تازہ کر لیجئے کہ ایک سیکنڈ میں، منٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں روشنی سفر کرتی ہے 1,86,000 میل کا، کلومیٹر نہیں، کلومیٹر اور چھوٹا ہوتا ہے، آپ حساب لگائیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے، تو 1,86,000 میل کا سفر روشنی ایک سیکنڈ میں کرتی ہے۔ اور آپ ایک سواری بنائیں اور وہ سواری روشنی کی جو مقدار ہے سفر کی، اسی مقدار میں سفر کرے، اسی تیزی کے ساتھ سفر کرے، یا 800-600 کلومیٹر کی رفتار سے نہیں، بلکہ ایک سیکنڈ میں وہ 1,86,000 مائل کا سفر کرے، ایسی سواری آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے پڑوس میں جو گیلیکسی ہے، اس گیلیکسی میں پہنچنے کے لیے آپ کو لاکھوں سال لگیں گے، لاکھوں سال لگیں گے، ایک مہینہ 2 مہینہ نہیں، لاکھوں سال لگ جائیں گے، اتنی دور ہے آپ کی پڑوسی گیلیکسی۔ اور پھر یہ گیلیکسیاں جو بلینس آف اسٹار کو لی ہوئی ہیں، یہ اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، گیلیکسیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، تو اس مجموعے کو سپر گیلیکسی کہتے ہیں، اور وہ پھر سپر گیلیکسیز کا مجموعہ ہوتا ہے تو کلاسٹرز کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں سائنسدان، آپ ان سے جا کر سمجھیے۔ اتنی بڑی کائنات پیدا کر دینے والا پروردگار، اتنی بڑی، کس نے اس کو مٹیریل دیا تھا، کس نے اس کو ڈیزائن دیا تھا، کس نے اس کو مشورہ دیا تھا، کس نے اس کی مدد کی تھی اس کام میں؟ اس پروردگار نے کن کہا تو سب کچھ ہو گیا۔ اس پروردگار کے لیے یہ 2 بارش کے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل ہے۔ یہ کس کی قدرت کے بارے میں تم غور کر رہے ہو؟ ارشاد فرمان کہ اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو جب کہ پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات کو فنا کر سکتا ہے، اور اس پوری کائنات پر اس کا حکم چل رہا ہے، تو انسان اس بارے میں کیوں شک و شبے میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو جمع نہیں کر سکتا؟ اور کہا ایک اور قریب کی مثال ہے، وہ قریب کی مثال یہ ہے کہ گرمی کا زمانہ آتا ہے، اور گرمی کے زمانے میں تمہاری زمین خشک ہو جاتی ہے، ساری ہریالی معلوم ہوا ختم ہو گئی اور زمین پھٹی جا رہی ہے۔ اچانک پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، پانی برستا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو پھر کھیت کھلیان لہلہا جاتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، زمین میں ایک جان پڑ جاتی ہے۔ ارشاد فرمائے کذالک الخروج، جیسے ہر سال تم ریہرسل دیکھ رہے ہو کہ بے جان میں جان آ رہی ہے، ایسے ہی تمہارے اندر بھی جان آ جائے گی، تم کو بھی برآمد ہونا ہوگا۔ میدان حشر میں تم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر جواب دہی کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ یہ یقین کر لو، یہ یقین کرو گے تو زندگی میں بڑی تبدیلی آ جائے گی، بڑی پیاری زندگی ہوگی، اطاعت کی، فرما برداری کی، بڑی اچھی زندگی ہوگی، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو گے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو گے۔ اور اگر یہ عقیدے آخرت تمہارے اندر نہیں ہے، قیامت کی جواب دہی کا احساس نہیں ہے، تو پھر ذرا دیکھو قوم نوح کا کیا حشر ہوا،
कज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, अस्हाब अर्रस, ये कुएं वाले जो थे जिनका मैंने तज़किरा किया था कि पानी का उन्होंने जबरदस्त इंतजाम कर लिया था, सम को बनाया था और आप रसानी का ऐसा इंतजाम किया कि सबको पहाड़ की चोटी पे बनाया और चारों तरफ बस्ती और चारों तरफ कैनाल्स और घर घर पानी पहुंचाने वाले बड़े तरक्की याफ्ता लेके भी, चूंकि आखिरत का यकीन नहीं था, क़यामत की जवाबदेही का एहसास नहीं था, तो इनकी जिंदगी में शिर्क भी था, जुल्म भी था, अल्लाह ताला ने तबाह व बर्बाद कर दिया। इरशाद फरमाया वो समूद, कौम समूद को भी उठाकर तुम देख लो कि उनका आलम क्या था कि पत्थरों को तराशते थे जैसे कि एक इंसान मोम को तराशता है, और उन्होंने पत्थरों को तराश के एक दो इमारतें बना डाली हो, ऐसा नहीं। उनका आलम ये था सैकड़ों किलोमीटर की पहाड़ की चोटियों को तराश तराश के महल्ले के महल्ले, शहर के शहर उन्होंने आबाद किए थे। और फिर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग भी इसको देखते थे। आज हम भी देखते हैं कि सऊदीया में आप देखेंगे मदाइन सालेह से ये सिलसिला शुरू होकर पेट्रा पर जॉर्डन में जाके ख़त्म होता है, कैसे पहाड़ों को उन्होंने तराशा, पहाड़ों में कमरे कैसे निकाले, पहाड़ों में हाल कैसे निकाले, पहाड़ों में उन्होंने अपनी बैठकें कैसी निकाली, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सारी जिंदगी की आसाइशें उन्होंने पहाड़ों के अंदर अंदर तराश ली थी। लेकिन अल्लाह ताला की नाफरमानी जब आई और जवाबदेही का एहसास खत्म हुआ तो अल्लाह ताला ने ज़लज़ले के जरिए को खत्म कर दिया, नीज़ तो नाबूद हो गए, उनके आसार पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं, हर शख्स देख सकता। तो मकान रह गया, मकीन खत्म हो गए, बनाने वाले खत्म हो गए। वआदुन, कौम आद थोड़ी ताकतवर कौम थी, लंबे चौड़े हुआ करते थे, कसरती बदन होता था और उम्रें लंबी होती थी, अपनी ताकतों पे बड़ा गुरूर था। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार था, आखिरत का इनकार था, अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया। एक चिघाड़ थी, एक आंधी थी, और ऐसी आंधी अल्लाह ताला ने बताया कि तुम अपने आप को ताकतवर समझते हो, देखो हमारी हवाएं कितनी ताकतवर है, उड़ा उड़ा कर उनको फेंक रही थी और उल्टा उनको जमीन पर दे मार रही थी, खोपड़ियां थी कि चटक रही थी, गर्दनों से अलग हो रही थी, और धड़ थे कि खजूर के कटे हुए तनों की तरह बिखरे हुए रह गए, खत्म हो गए। वो फिरौन, और फिरौन को भी तो देखो, जा सकते हो मिस्र में अहराम जीजा देख सकते हो कि उन्होंने कैसी कैसी इमारतें बनाई थी, कितना सोना जमा किया था, कैसी दौलत थी, कैसे महल थे, कैसी आसाइश थी, जुल्म से बाज नहीं आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिरत की दावत दी, इनकार किया, मजाक उड़ाया, परेशान किया, अल्लाह ताला ने दरिया में गर्क कर दिया। वो इख्वान लूतिन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम व तस्लीम की मिल्लत और आपकी उम्मत, सदूम के इलाके में अल्लाह ताला ने आपको रसूल बना कर भेजा, लेकिन बेहयाई के नशे में पड़े हुए थे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का इनकार करते रहे, खत्म कर दिया अल्लाह ताला ने, समंदर वहां पर पैदा कर दिया, कौम पूरी की पूरी गायब हो गई। वअस्हाबुल ऐकती, और घने जंगल वाले, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम घने जंगल में आबाद थी, और उस लोकेशन का जाए वकूअ का वो फायदा उठाते, गुजरने वाले काफिलों पर हमला करते, लूट लेते और जुल्म करते। और उनसे जब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का खौफ करो, उसको जवाब देना है, ये मनमानी जिंदगी नहीं है, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बात न मानी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक चीख और एक चिघाड़ के जरिए से पूरी पूरी कौम को तबाह और बर्बाद कर दिया। वह कौम तुब्बा, यमन में जबरदस्त किस्म के तबागियाह आबाद थे, बड़े ज़हीन बादशाह हुआ करते थे, और उन बादशाहों का आलम ये था कि बड़े बड़े डैम उन्होंने बना रखे थे, ज़राअत पर कंट्रोल था, आब रसानी का उन्होंने निज़ाम ईजाद किया था, लेकिन अल्लाह के नाफरमान बने। जब जब इन्होंने रसूलों को झुटलाया, फहक़्क़ वईद, तो मेरी सजा का वादा पूरा हुआ और मैंने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। और परवरदिगार की इस कुदरत से डरो, खौफ करो, वो जब पकड़ पर आता है तो कोई छुड़ा नहीं पाता। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद,
تو اپنے اندر خوف پیدا کرو۔ اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ نے قوموں سے خطاب کیا۔ مکہ مکرمہ کی قوم مخاطب اول ہے، فرسٹ ایڈریسی ہے، لیکن ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ بندگی پیدا کرو، قیامت کے دن کی جواب دہی کا احساس پیدا کرو، نرمی آئے گی، اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں گے، بندوں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ اب انفرادی خطاب شروع ہو رہا ہے، ہر شخص سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے کہ ارحم الراحمین کا معاملہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بندے انفرادی طور پر غور نہ کریں، اجتماعی چیزیں سن کر رہ جائیں، انفرادی طور پر بھی غور کرو۔ لہذا ذرا سوچے انسان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا، جس کی عمر 60 سال ہے وہ ذرا 70 سال پہلے کی تاریخ لے تو پتا چلے گا کہ اس میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تذکرہ نہیں تھا، ماں باپ بھی نہیں جانتے تھے، دادا دادی نانا نانی نہیں جانتے تھے، گھر کنبہ اور خاندان نہیں جانتا تھا۔ اس نام کا فرد ہمارے خاندان میں پیدا ہوگا، پروان چڑھے گا، جوان ہوگا، کمائے گا، شہرت حاصل کرے گا، واقف نہیں تھے، بالکل تصور میں نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہم نے پیدا کیا، ہم نے تم کو سننے کی صلاحیت دی، ہم نے تم کو دیکھنے کی صلاحیت دی، ہم نے تمہارے جسم میں وہ تقویت دی کہ دھیرے دھیرے تم اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کے قابل ہوئے، ہم نے تم کو دوڑنے کی صلاحیت دی، ہم نے تم کو بھاگنے کی صلاحیت دی، تو تم کمانے لگے اور اترانے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو خود تم نے بھلا دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تو ارشاد فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تو ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم واقف ہیں کہ انسان کا دل خود کیا کہتا ہے، خیالات کیا اس کے دل میں آتے ہیں، ان سے بھی، دل کے خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس کیا وسوسے کرتا ہے۔ وسوسے کی تشریح کی گئی کہ حدیث القلب المخفی، دل کی وہ باتیں جو مخفی ہے، آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے وہ بھی نہیں سن پا رہا ہے، آپ کے قریب ترین جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی نہیں سن پا رہا ہے، آپ کا قریب ترین رشتہ دار ماں ہے، والد ہے، کوئی بھی اس کو نہیں سن پا رہے ہیں، یا آپ کے دل میں خیالات جو آ رہے ہیں، یہ ہے وسوسہ۔ وسوسے کبھی اچھے ہوتے ہیں، وسوسے کبھی برے ہوتے ہیں، برے خیالات اگر آ رہے ہیں تو برے وسوسے، اور اچھے خیالات آ رہے ہیں تو اچھے وسوسے۔ اور یہ وسوسے، اس کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وسوسوں سے تجاوز فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اوائڈ فرماتا ہے، نظر انداز فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ برا وسوسہ آیا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تاوقت ہے کہ وہ اس کو زبان سے ظاہر نہ کر دے، زبان سے اگر وہ ظاہر کر رہا ہے تو پھر وہ ریکارڈ میں آئے گا، اور اگر اس پر عمل بھی کر رہا ہے تو پھر وہ گناہ کی فہرست پہ لکھا جائے گا۔ اور اچھا وسوسہ آیا، اچھا خیال آیا، میں یہ نیک کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اچھا خیال آنے پر بھی اس کے لیے ایک اجر لکھا جائے گا، اور اس پہ عمل کر دے تو ارشاد فرمایا 10 گنا سے لے کے 700 گنا اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس پہ اجر لکھ دے۔ اور عمل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، ایک اچھا خیال آیا، اچھی نیت تھی، اس کا ایک اجر تو اس کو بہرحال مل جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ وسوسوں سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اتری للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تم جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے ہو اس سے بھی وہ بخوبی واقف ہے، جو ظاہر کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے، اور وہ حساب لینے پر قادر ہے۔ یہ آیت جب صحابہ نے سنی تو چند صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم کو جو چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہم کر گزرتے ہیں، کوئی اس میں ہم کمی نہیں رکھتے ہیں، نمازیں ہوں، زکوٰۃ ہو، خرچ کرنا ہو، روزے ہو، عبادتیں ہوں، لیکن ایک آیت ایسی ہے جس پہ عمل مشکل ہے،
ایک آیت ایسی ہے جو بڑی پیچیدہ سی لگ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی آیت کے بارے میں تم کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو دل میں خیال آتا ہے اس کو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو یہودیوں کی طرح نہ بنو کہ انہوں نے جب اللہ کی آیت نازل ہوئی, اللہ کا کلام آیا تو انہوں نے کہا سمعنا سن تو لیا وعصینا, عمل نہیں کر سکتے, عمل پیچیدہ ہے, مشکل ہے. یہ یہودیوں کا مزاج تم اپنے اندر پیدا نہ کرو, تم تو کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کہ اللہ ہم نے سنا, اپنی قدرت بھر مقدور بھر کوشش کریں گے عمل کی, اور بے شک جو ہم کوشش کریں گے لیکن کوتاہی رہ جائے گی, خامی رہ جائے گی تو اس کو اللہ معاف فرما دیجیے. غفرانک ربنا والیک المصیر, لوٹ کر تو آپ کے پاس جانا. صحابہ یہ دعا پڑھتے ہوئے واپس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو, ان کے اس جملے کو وحی کی شکل میں دوبارہ نازل کیا اور ارشاد فرمایا کہ واللہ علی کل شیء قدیر, آمن الرسول بما انزل الیہ وربہ والمؤمنون کل آمن باللہ, کہ ایمان والے صدق دل کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, رسول پر, فرشتوں پر, آخرت پر, اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا وغفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جب انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار جو آپ نے کہہ دیا بس اس پر ہم اطاعت کی, عمل کی کوشش کریں گے تو سن لو, ہم بھی یہ ایک طریقہ کار بناتے ہیں, نظام بناتے ہیں, سنت اللہ ہے. ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا, ہم کسی کو بھی ذمہ دار نہیں بنائیں گے الا وسعها, مگر اتنا ہی جتنا وہ کر سکتا ہے, جتنی اس کے اندر صلاحیت ہے. صلاحیت سے زیادہ کا ذمہ دار ہم تم میں سے کسی کو نہیں بنائیں گے. لہذا تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ خیالات جھٹک دو, بس اتنا تم کرو, اس کے آگے کا تم کو ذمہ دار نہیں بنایا جائے گا کہ خیالات لکھ کر ان کے اوپر محاسبہ ہو, سزا ہو, یہ تمہارے ساتھ ہم نہیں کریں گے. لہذا فرمایا دیکھو واقف تو ہے اللہ تعالیٰ لیکن وہ معاف فرمانے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, انسان سے ہم اتنا قریب ہے, اتنا قریب ہے جیسے کہ اس کی شہرک. آپ جانتے ہیں کہ شہرک ہوتی ہے اور وہ شہرک اگر ہٹ جائے تو پھر انسان کی زندگی یا کسی بھی جاندار کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے. وہ راست اس کے دل سے خون کو باڈی میں پش کرتی ہے, پھیلاتی ہے. تو اس شہرک کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, انسان کے دل سے بھی کہیں زیادہ قریب خود اللہ تعالیٰ کا علم ہے, اس کی قدرت ہے, اس کا علم بھی ہے, وہ جانتا ہے دل میں کیا خیال آتا رہے, دل کیسے اچھل رہا ہے, اور اس کی قدرت بھی یہی ہے کہ اچھلتے ہوئے دل کو وہ ساکت کر دے, اچھلتے ہوئے دل کو وہ خاموش کر دے اور ساری زندگی سے انسان کو محروم کر دے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ کا علم ہے. لہذا یاد رکھو کہ اے انسان کبھی اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرو, غفلت کی زندگی بسر نہ کرو, اللہ کو بلا دینے کی کوشش نہ کرو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اور اس کی قدرت, اس کے علم کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہارے خیالات سے واقف ہے. تو لازمی بات ہے وہ جب تمہارے خیالات سے واقف ہے تو اعمال سے تو بخوبی واقف ہے, کوئی رکاوٹ نہیں. لہذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے. اس کو ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کسی قسم کی بیرونی اور خارجی شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے. ارشاد فرمایا لیکن اس نے تم پر حجت پوری کرنے کے لیے ایک عجیب و غریب نظام بنایا. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد, کہ دو ذمہ داریوں کو اٹھانے والے, تلقا کے معنی کیچ کرنا, لینا, تو فرمایا کہ دو ذمہ داریوں کو لینے والے ایسے فرشتے ہیں جو ایک داہنے جانب ہے, ایک بائیں جانب ہے, ایک رائٹ سائڈ ہے, ایک لیفٹ سائڈ ہے. یہ دو فرشتے قعید بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ گزر رہے ہیں, گزرتے گزرتے ریکارڈ کرے, نہیں, قعید. آپ جانتے ہیں نا قاعدہ ہم کہتے ہیں نماز میں بھی بیٹھنے کو, قعید کے معنی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا دو فرشتے ہیں جو تمہارے ایک
بائیں جانب دوسرا دائیں جانب، جو دائیں جانب ہے رائٹ سائڈ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے، اور جو بائیں جانب ہے لیفٹ سائڈ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ برائیوں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہی انسان نے کام کیا تو پھر سیدھے جانب بیٹھنے والے فرشتے نے لکھ لیا، اور جیسے انسان برا کام کر رہا ہے اور لیفٹ سائڈ بیٹھا ہوا بائیں جانب بیٹھا ہوا فرشتہ اس کو لکھنے لگتا ہے، تو نیکی کا فرشتہ سیدھے جانب والا فرشتہ کہتا ہے رکو رکو رکو، تھوڑی دیر رکو، ہو سکتا ہے استغفار کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، جلدی نہ کرو لکھنے میں، جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے نادم ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ چھوڑ دے، دور ہو جائے گناہ سے، ذرا رکو، رکنے کے بعد لکھو۔ لہذا پھر وہ فرشتہ انتظار کرتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ جو برائیوں کو ریکارڈ کرتا ہے وہ تھوڑا انتظار کرتا ہے۔ جب انسان گناہ کو مکمل کر لیتا ہے اور اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی اور توبہ کے خیالات بھی پیدا ہوتے ہیں، تب جا کے اس کا وہ گناہ ریکارڈ کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ریکارڈ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کے اوپر حجت پوری کرنے کے لیے کہ انسان کہے گا ایسا تو نہیں ہوا تھا، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کھولو ان کا تومار، ریکارڈ کھولو، ریکارڈ کھولے گا۔ ریکارڈ کھولنے کے بعد ایک وہ ریل ہوگی، وہ لکھا ہوا ہوگا، منظر ہوگا، کیا ہوگا پتا نہیں، خود انسان اپنے نگاہوں سے دیکھے گا وہ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ گالی دے رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ بے حیائی کر رہا ہے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، سکتے میں آ جائے گا۔ فرمایا دیکھو ریکارڈ کرنے والے ایسے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تلفظ کرتا ہے انسان، جو جملہ بولتا ہے، جو بات کرتا ہے، ما یلفظ من قول، جو بات کا وہ تلفظ کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، پروناؤنس کر رہا ہے، نکال رہا ہے اپنی زبان سے، الا لدیہ رقیب، مگر یہ کہ ایک ایسا نگران فرشتہ ہے، عتید، جو بڑا ذمہ دار ہے، بھول چوک نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہوتی اس سے ریکارڈ کرنے میں، لکھنے میں، کھٹ سے وہ فوراً ریکارڈ کر لیتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ہرگز تم یہ نہ سمجھو کہ تم آزاد ہو، اے انسان تم پر نگرانیاں ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم پر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتوں کو مسلط کیا ہے جو سارے اعمال کو ریکارڈ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہی فرشتے آگے قیامت کے دن کیسے ہوں گے، کیسا انسان سے ان کا واسطہ پڑے گا، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، زندگی اچھی گزر رہی ہے تمہاری اور ہر چیز قابو میں ہے، اور ارشاد فرمایا کہ خوشیاں، آسائشیں اور راحتیں سب کچھ میسر ہے۔ اچانک ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس دنیا سے رخصت ہونے کا حکم آتا ہے۔ جب رخصت ہونے کا حکم آتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو اچانک فیصلہ آتا ہے، یا پھر یہ کہ دھیرے دھیرے انسان بیمار ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے پھر وہ موت سے قریب ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ موت سے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس وقت کو، اس مرحلے کو سکرۃ الموت بھی کہتے ہیں، غمرات الموت بھی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، اور ہم اردو میں نزع کا عالم بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت رخصت ہوتا ہے جس میں انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی سورۃ القیامہ میں، اور یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارا عالم یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے بیمار پڑ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد سے عالم یہ ہوتا ہے کہ ملٹی آرگینک فیلئر میں انسان جانے لگتا ہے، گردہ بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، لنگس بھی بگڑے جا رہے ہیں، ہارٹ بھی کمزور ہوا جا رہا ہے، اور ڈاکٹر ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں اس کو پکڑ رہے ہیں، یہ سنبھالنے تک وہ بگڑ رہا ہے، اس کو سنبھالنے تک یہ بگڑ رہا ہے، بے قابو ہوتا چلا جاتا ہے مسئلہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے تو پھر ڈاکٹر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور تیمارداروں سے، رشتہ داروں سے کہہ دیتے ہیں کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، اب ان کا بچنا مشکل ہے، اگر آپ دیکھ لیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا لیجئے، کبھی بھی فیصلہ آ سکتا ہے، ہم پوری کوشش کر چکے ہیں لیکن اب باڈی ریسپانس نہیں کر رہی ہے، ہماری کوشش کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جب
اعلان کر دیتے ہیں ڈاکٹر، تو پھر قریبی رشتہ داروں کے چہرے پہ بھی مایوسی آ جاتی ہے، اور جب اس مایوسی کو مریض دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، کہ اب رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا یہ وہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اب میڈیکل سائنس سے ہٹ کر کسی اور چیز سے ہم مدد لیں، لہذا کس کی مدد لیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی دم کرنے والا، المن راقن، کوئی پھونکنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی تعویذ تسبیح، کچھ کرو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، لیکن ساری چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور ساری چیزیں ناکام ہونے کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پیروں سے جان نکلنے لگتی ہے اور پنڈلیاں ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں اور پیر بے جان ہونے لگتے ہیں، اور پیشنٹ سمجھ لیتا ہے کہ اب یہ وقت یہ گزرنے کا ہے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، فرقت کا وقت ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا یہ سکرات الموت ہوتے ہیں، اس میں ایک عجیب و غریب انسان کے اندر تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اٹھنا چاہ رہا ہے، بیٹھنا چاہ رہا ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے، کچھ وصیت کرنا چاہ رہا ہے، کچھ اہم بات کی جانب اشارہ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کوئی چیز اس کے قابو میں نہیں آتی، الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ اذا بلغت الحلقوم، ارشاد فرمایا سانس جو ہے وہ لنگس تک نہیں جا پاتی، حلق میں پھنسنے لگتی ہے، حلق میں پھنسنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ سکرات الموت ہوتی ہے۔ یہ موت، سکراتن کا ترجمہ ہوتا ہے غفلت، بے ہوشی کی کیفیت، اور سکراتن کے معنی ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بے قابو ہو جانا، کنٹرول میں نہ رہ جانا، شدت سے ایسی مصیبت آ جانا کہ انسان کچھ کر نہ سکے، کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا۔ یہ کیفیت جب آتی ہے تو پھر یہ کیفیت بڑی سخت ہوتی ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، کی حقیقت کے ساتھ آئے گی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے وعدوں کے ساتھ آئے گی۔ اگر نیکیاں ہیں تو پھر خوشخبریاں ہیں، اگر برائیاں ہیں تو پریشانیاں ہیں۔ اور ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، نزاع کے عالم میں، سکرات الموت میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف انسان کے جرائم کو، بدعمالیوں کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ بس اللہ کا ایک نظام ہے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نیک آدمی پہ طویل سکرات الموت ہو، طویل تکلیفیں ہوں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کافر وہ چھٹپٹ وہ چلا جائے، اس کو لمبی تکلیف نہ ہو۔ یہ تکلیف کا ہونا یہ نیکی، بدی، اچھائی، برائی کا علاج نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اچھائی برائی سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھرجھری تھی، بدن کپکپا رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے حیرت کے کہتے ہیں انت دعاکو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کب کپا رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے نا وہ تم لوگوں کی تکلیف کے مقابلے میں ڈبل ہے گا، دوگنی ہے۔ تو یہ تکلیف کا ہونا یاد رکھیے عالم اسباب سے ہے، نیکیوں اور برائیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تک کہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت کرتی ہے کہ دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی، اور جیسے ہی ہوش آتا، پیالہ تھا پانی کا رکھا ہوا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے، پانی لے کر چہرے پہ لگاتے، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان للموت سکرات، موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے، موت کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے۔ 3 بار یہ بے ہوشی اور ہوش کی کیفیت ہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد سے جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا تو آپ نے انگلی اٹھا کر کہا اللہم رفیق الاعلیٰ، اب اللہ کی طرف جو رفیق اعلیٰ ہے ہمارا سفر۔ پھر آپ کا ہاتھ حضرت عائشہ کہتی دھیرے دھیرے لڑکھڑا گیا، ڈھل گیا۔ تو موت کی جو نزاع کی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کو نہ آپ ایمان کی علامت سمجھے نہ کفر کی علامت سمجھے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا بسا اوقات بعض نیک بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سکرات الموت میں، نزاع کے عالم میں زیادہ تکلیفوں سے ان کو گزارتا ہے تاکہ گناہ دنیا میں دھل جائے، وہ بڑے پاک و صاف ہو کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ ساری چیزوں کا تعلق ہماری بس دنیا تک ہے،
اور آخرت کے لیے تو بس یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر. دھیرے دھیرے پھر انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے بعد سے اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں. نیکوکاروں کے سلسلے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک اہم ترین کتاب ہے ان کی التذکرہ بالموت والآخرہ، اس میں تذکرہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ نیکوکاروں کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، چارج لینے کے لیے، روح کو حاصل کرنے کے لیے، تو قریبی رشتہ داروں کی شکل میں آتے ہیں. کہا قریبی رشتہ داروں کی شکل میں. اسی لیے یہ کہا گیا اور اسی لیے یہ دیکھا گیا، تجربہ ہوا کہ بسا اوقات بعض لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے اپنے پرانے رشتہ داروں کا تذکرہ کرنے لگتے ہیں. ارے ابا کیوں آگے، ارے امی کیوں آگے، اس طرح کے جملے کہنے لگتے ہیں. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ فرشتے مانوس کرنے کے لیے، تاکہ نفس مومن وہ پریشان نہ ہو اور یہ پتا چلے کہ تمہاری منزل مانوس منزل ہے، کہیں نئی جگہ پہ تم کو نہیں جانا ہے، وہی جگہ جانا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. قریبی رشتہ داروں کی شکل میں برآمد ہوتے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ داخل ہونے کے ساتھ ہی السلام علیکم کہتے ہیں اور طبتم، اور یہ کہتے ہیں نعم عقبیٰ، بڑا اچھا تمہارا بدلہ ہے، بڑا اچھا اجر ہے. اور اطمینان کے ساتھ روح کو لے کر، جس کا میں اس سے پہلے بھی کئی بار تذکرہ کر چکا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اے بندے مومن، تو نے اللہ کے احکام پر زندگی کو بسر کیا، اب تمہاری زندگی کی یہ آخری گھڑیاں ہیں، تم اپنی روح کو ہمارے حوالے کرو. تو بندہ مومن کی روح ایسے نکل آتی ہے، ایسے نکل آتی ہے جیسے کہ فرمایا کہ کسی پھل میں سے اس کا رس ٹپک جاتا ہے، آسانی کے ساتھ روح نکل گئی. اور اس کو ایک مخملی لذیذ سفید سے کپڑے میں جس کی خوشبو بے انتہا ہوتی ہے، لیکن وہ خوشبو انسانوں اور جنوں کو نہیں محسوس ہوتی ہے، عالم بالا میں وہ خوشبو محسوس ہوتی ہے. اس مخملی کپڑے میں لپیٹ کے اس روح کو لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے. بڑی تفصیل ہے، ہر آسمان پہ استقبال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد علیین میں روح رکھ دی جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ وہ بدکاروں کی روح جو عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہوئے نافرمانی کی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایتھا النفس الخبیثہ، اے نفس خبیث، اے ناپاک جان، تو دنیا پر دھرتی پر بوجھ تھا، نکل اپنی جان کو، اپنی روح کو ہمارے حوالے کر. روح ہے کہ جسم میں دوڑتی بھاگتی چھپنے کی کوشش کرتی، کانٹے ڈال ڈال کے اس کی روح کو نکالا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے تمہارا ڈول کنویں میں گم ہو جاتا ہے تو کانٹے ڈال ڈال کے تم ادھر ادھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے ڈول کو نکالتے ہو، ایسے ہی روح کو نکالا جاتا ہے بدبودار کپڑے میں. اور میں اتنا بدبودار کہ پورا عالم میں بالا اس کی بدبو سے نالا ہو جاتا ہے. انسانوں کو، جنوں کو، چونکہ یہ عالم غیب بنایا گیا ہے اس لیے یہ بو محسوس نہیں ہوتی. اور پھر وہ روح کو رکھا جاتا، لے جایا جاتا، سجین میں ڈال دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد سے جسم ہے، اور جسم کا معاملہ کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں کہ ارشاد فرمایا دیکھو انسان جب مر جاتا ہے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے اور وہ آنکھوں سے تکتا رہتا ہے روح کیسے جا رہی ہے. سب سے پہلے تو تم اس کی آنکھوں کو بند کر دو. آنکھیں بند کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جلدی کرو، دیر نہ کرو. بڑا برا کلچر ہو گیا ہے کہ گھنٹوں میں دنوں رکھنا ہم چاہتے ہیں لاشوں کو. یہ بالکل اسلام میں ناپسندیدہ ہے، شریعت اسلامی میں اس کو پسند نہیں کیا گیا. جتنا جلدی ہو سکے فارغ ہو جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جلدی کرو، اگر وہ نیک ہے تو اس کو اچھی جگہ پہنچا دو جو اس کا استقبال ہونے والا ہے، اور اس کے لیے جو خوشیوں کا اہتمام کیا گیا وہاں تک پہنچا دو. اور فرمایا کہ اگر بدکار ہے تو اس کے وبال سے، اس کی نحوست سے چھٹکارا حاصل کرو، ٹھکانے لگا دو، قصہ ختم کرو. مت رکھو 48 گھنٹے 70 گھنٹے 72 گھنٹے فنا آنے والا ہے، فنا آنے والا ہے. مت کرو انتظار، جتنا جلدی ہو سکے تم تدفین کی کوشش کرو. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لہذا یہ جسم کو اب زمین کے حوالے کر دیا گیا اور بطور امانت رکھ دیا گیا. مستودع ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، امانت رکھنے کی جگہ ہے یہ قبر، جہاں پہ کہ امانت رکھ دی گئی
اب لا یوقظها الا اہلها، بس اللہ تعالیٰ ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. لہذا اب برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے. برزخ کی زندگی کا تعلق یاد رکھیے بدن سے نہیں ہے، جسم سے نہیں، روح سے ہے. اور بعض بزرگوں نے بہت اچھی بات لکھی، اس کو سمجھنا ہو کہ تم اپنے خواب سے سمجھو. خواب میں جو کچھ ہوتا ہے لازمی بات ہے اس کا تعلق ہمارے جسم سے نہیں ہوتا، کوئی اور سورس ہے جس سے یہ خواب کا تعلق ہوتا ہے. خواب میں آپ دوڑ رہے ہیں، خواب میں آپ پڑ گئے، خواب میں آپ گر گئے، خواب میں درندہ حملہ کر دیا، تو کیا جسم پہ درندہ حملہ کرتا ہے؟ واقعتاً کوئی اس کا نشان برآمد ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن ساری چیزیں، سارے مناظر آپ دیکھتے ہیں. فرمایا روح سے اب پورا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. روح کو سزا ہوتی ہے اور روح پریشان کی جاتی ہے. لہذا کسی کو جلا دیا جائے، پانی میں پھینک دیا جائے، دفنا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، عالم برزخ کا اصل تعلق روح سے ہے. اب عالم برزخ سے انسان گزرے گا. کب تک گزرے گا؟ ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکنے تک. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ایک سچائی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، اللہ کے جو وعدے تھے ان وعدوں کے ساتھ موت کا وقت آ گیا. وہ مرحلہ آ گیا جس میں تم اپنی زندگی سے غافل ہو جاؤ گے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہ چیز تھی جس سے تم بچنے کی کوشش کرتے تھے. انسان کا عالم یہ ہے کہ بسا اوقات موت کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتا. جو دنیا کا دلدادہ ہو جاتا ہے اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے، جو دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اس کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ موت کا تذکرہ بھی نہیں سننا چاہتا ہے. مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، تحید کے معنی راہ فرار اختیار کرنا، بچنا، چھپنا. جس چیز سے تم چھپنا چاہتے کب تک چھپو گے، کب تک بھاگو گے؟ ارشاد فرمایا قلعہ بنا لو، بروج مشیدہ، بہترین قسم کا چار دیواری اور چاروں طرف سے لاک کر کے کمرے میں بند ہو جاؤ. موت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی. موت سے تم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. جس لینن نے گزشتہ صدی میں یہ کہا تھا کہ میں نے روس کی سرحدوں سے خدا کو نکال دیا، چند ہی دنوں کے بعد اس کے اوپر موت کا اور خدا کا فیصلہ جب نافذ ہوا تو پیر رگڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے خدا کو نکالنے کی بات کی، اس کے ادنا حکم کو میں نہیں نکال سکا. آج اس کے ادنا حکم کا میں شکار ہو کر رہ گیا ہوں. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے روح کو پاک کیا، پھر اس کے بعد اس کے نظریات سے بھی پاک کر دیا. آپ نے دیکھا دھیرے دھیرے پورا نظام ان کا ختم ہوتا چلا گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بچنا چاہتا ہے موت سے، نہیں بچ سکتا. فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ذہین وہ شخص ہے، سمجھدار وہ شخص ہے، عامل لما بعد الموت، موت کے بعد کی تیاری وہ ابھی سے کر لے، ابھی سے کر لے. ہماری ذہانت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سفر ہے، کل ہے، کل سواری پر ہم کو سوار ہونا ہے. آج سے ہم ٹفن کا سوچتے ہیں اور آج سے ہم خشک چیزیں جمع کرتے ہیں کہ بھائی یہ سب رہیں گی، سفر میں ساتھ چلے گی تو ہم کو کھانے پینے کے لیے کتنے گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں. لیکن انسان اپنے مستقبل کے بارے میں غور کرتا ہے جو بڑا ٹیمپروری ہے، عارضی مستقبل ہے، چند گھنٹوں کا ہے. اس مستقبل کے بارے میں غور نہیں کرنا چاہتا جو دائمی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیشہ ہے. فرمایا تیاری کرو موت کے لیے، اور موت کی بات کی تیاری یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اس کی فرما برداری کرو. فرمایا وجاء سکرۃ الموت، اور موت کا نزا کا عالم آ گیا بالحق کی سچائی کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، یہی وہ چیز تھی جس سے تم بھاگنا چاہتے تھے، راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے. مومن کو موت سے ڈر نہیں ہوتا، مومن موت سے نہیں ڈرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مومن تو موت کو گلے لگاتا ہے، استقبال کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے لمبی زندگی ہو، اچھی زندگی ہو، کوئی نہیں چاہتا اچانک موت آ جائے، تو یہ کیا مومن کھڑول کے مر جانا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے. مومن کا عالم یہ ہوتا ہے وہ موت کو ایک پل سمجھتا ہے جس کو کراس کرنے کے بعد اپنے عاشق سے، اپنے معشوق سے ملاقات ہوتی ہے. الموت جسر للمؤمن. اور فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملنے کا مشتاق ہوتا ہے. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ.
ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کا مشتاق نہیں ہوتا، ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ملنے کا اشتیاق کیا ہے کہ انسان کے دل میں اطمینان ہو، جب بھی موت آئے گی انشاءاللہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، میں نے اپنے رب کو اتنا خوش کر رکھا ہے کہ جب اس کے دربار میں پہنچوں گا تو وہ مجھے خوشیوں سے نہال کر دے گا، عطا کرے گا۔ وہ جس کو بھی دیکھے میں عبادت کرتا رہا، پرستش کرتا رہا، اپنی پیشانی لگاتا رہا اور اس سے میں نے رحمتوں مغفرتوں کی بھیک مانگی، وہاں جانے کے بعد میں مایوس نہیں رہوں گا۔ یہ دل کا اطمینان جو ہوتا ہے، اسی کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، دل مطمئن۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو پھر اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، اور وہ مایوس جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، تو ارشاد فرمایا وَلَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهْ مِنَ الْعَذَابِ، 1000 سال کی عمر کر دیں گے تب بھی تو مرو گے، کتنا جی لو گے؟ 1000 سال ہی جی لو گے نا، اس کے بعد تو بہرحال مرو گے، تو موت تو آ کر رہے گی۔ لہٰذا فرمایا کہ موت کی تیاری کرو، گھبراتے کیوں ہو، اپنے رب سے ملنے کا اشتیاق رکھو، اور پھر اس کے بعد سے تم کو قبر کے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ عالم برزخ کا مرحلہ بھی گزر جائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو، آنکھ بند ہو گئی تو قیامت تمہاری شروع ہو گئی۔ اب سلسلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یہاں سے شروع ہو گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا زینہ جس کا آسان ہو گیا، پہلا مرحلہ پہلی منزل جس کے لیے آسان ہو گئی، ساری منزلیں آسان، جو پہلے مرحلے ہی میں پھنس گیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ سارے مرحلے، حشر کا مرحلہ، طول صراط کا مرحلہ، میزان عمل کا مرحلہ، ہر مرحلہ اس کے لیے سخت ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا اپنے ان مرحلوں کو آسان کرنے کے لیے موت کے بعد کی تیاری کرو۔ قبر میں جب رکھ دیا جائے گا، عالم برزخ سے گزرنے کے بعد وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، اور سور جب پھونکا جائے گا تو قبر سے مردے ایسے برآمد ہوں گے جیسے مٹی سے پتنگے برآمد ہوتے۔ ذالک یوم الوعید، یہ ہے وہ وعدے کا دن جو تم سے کیا جاتا تھا۔ اور میدان حشر ہوگا، پہلا سور اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھونکا جائے گا، حکم ہوگا، اسرافیل کو وہ پھونکیں گے تو پوری کائنات دھیرے دھیرے تباہ ہو جائے گی، برباد، ختم ہو جائے گی، تہس نہس۔ اس کی بربادی کا جو تذکرہ کیا وہ انشاءاللہ سورۃ التکویر میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، وہ آئے گا۔ پھر اس کا دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر میدان حشر برپا ہو جائے گا، اور زمین سے مردے برآمد ہو جائیں گے، اور برآمد ہونے کے بعد جہاں سے آواز آ رہی ہے وہاں دوڑنے لگیں گے، اور اس کا بھی تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا کہ دوڑتے دوڑتے آمنا سامنا ہو جائے گا ماں بیٹے کا، تو ماں بیٹے سے منہ پھیر لے گی، بیٹا ماں سے آنکھیں چرا لے گا، دوڑتے دوڑتے وہ یار غار عزیز دوست جس کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی تھی، ہر مرحلے میں جو کام آتا تھا وہ نظر آئے گا، تو عالم یہ ہوگا کہ دوست تو منہ پھیر لے گا، سلام کرنے کی بھی زحمت نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ وصاحبتہ وبنیہ، پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد سے میدان حشر میں جبکہ ساری کائنات بالکل تاریک، سارے سورج بجھا دیے جائیں گے، جتنے سورج ہے کروڑ سب بجھا دیے جائیں گے۔ اس تاریک میدان میں اگر نور ہوگا اور روشنی ہوگی تو اشرقت الارض بنور ربہا، رب کے نور سے، اللہ کے نور سے روشنی ہوگی، اور اس نور میں جب انسان دیکھے گا عجیب عجیب چیزیں دیکھے گا، جو چیزیں اس دنیا میں غیب کی ہیں، عالم غیب کی ہیں، وہ عالم حقیقت بن کر نظر آئیں گی۔ وہ اپنی بدعمالیوں کی شکل دیکھے گا، اپنے گناہوں کی نحوست دیکھے گا، وہ اپنی نیکیوں کا اجر دیکھے گا، اپنی نیکیوں کو وہ مجسم شکل میں دیکھے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دیکھے گا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، دو ہیں، دو فرشتے ہیں، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص حاضر ہوگا، مَعَهَا، اس کے ساتھ، ایک تو ہوگا سائقٌ، سائق کے معنی آپ نے ڈرائیور کے لیے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، سواق عرب استعمال کرتے، سائق ڈرائیور، جو پیچھے سے یاد رکھیے وہیکل کو آگے بڑھاتا ہے اس کو سائق کہتے ہیں، اور جو آگے سے کسی چیز کو کھینچتا ہے اس کو قائد کہتے ہیں۔
سائق کے معنی ہوتے ہیں پیچھے سے پش کرنے والا، چونکہ ڈرائیور اندر سے گاڑی کو پش کرتا ہے اسی لیے اس کو بھی سائق کہا جاتا ہے۔ لہذا سائق اس فرشتے کے سلسلے میں کہا گیا کہ یہ انسان کو پیچھے سے دھکیل رہا ہوگا، آگے بڑھا رہا ہوگا کہ آپ رکے نہیں، پلٹے نہیں، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش نہ کریں، پیچھے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا فرشتہ ہوگا؟ بیشتر مفسرین نے کہا کہ وہ فرشتہ جو بائیں جانب لیفٹ سائڈ برائیوں کو لکھنے کے لیے دنیا میں مامور تھا، وہ فرشتہ ہوگا جو پیچھے سے دھکیل کے انسان کو آگے بڑھا رہا ہوگا۔ اب کہیں نہیں جا سکتے اب راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، اب نہیں ہو سکتا کہ ذرا ٹال دو، میری باری اخیر میں آئے، ذرا پہلے دوسرے لوگ نمٹ لیں، نہیں، اب تو آپ کو دھکے دے دے کے آگے بڑھایا جائے گا۔ وہ شہید اور دوسرا فرشتہ ہوگا ایویڈنس بن کر، گواہ بن کر، شاہد بن کر ساتھ چل رہا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساری داستانیں حقیقتیں ہوں گی جو بطور گواہی پیش کر رہا۔ ذرا تصور کیجئے کورٹ پہ سامنے ایڈوکیٹ چلتا ہے، سارا دفتر لے کر، سارے کاغذات لے کر، ایسے یہ سارا دفتر لے کر وہ فرشتہ جو دائیں جانب معمول تھا، رائٹ سائڈ پہ جو نیکیاں لکھا کرتا تھا، پورا پلندہ لے کر حساب کتاب کا وہ آگے بڑھ رہا ہوگا۔ نہ آگے سے بھاگ سکتے ہیں، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے بھاگ سکتے ہیں، نہ سامنے سے۔ لہذا فرمایا اس عالم میں دھیرے دھیرے انسان آگے بڑھے گا، اور یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ میدان حشر کا مرحلہ ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، اسی سے تم غفلت میں اے انسان پڑے ہوئے ہو، اسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے ہو، اسی کو بھلا دینا چاہتے ہو، اسی سے غافل ہو کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہو۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم نے تمہاری آنکھوں کا ڈھکن کھول دیا ہے، جو آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تم حقیقتوں کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، جس کی وجہ سے تم عارضی چیزوں ہی کو دیکھ رہے تھے، لہذا اس پردے کو چاک کر دیا جائے گا، اور اس پردے کو چاک کرنے کے بعد فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، نگاہیں اس وقت بڑی تیز ہو جائیں گی، اور تیز ہو جائیں گی نگاہیں، ایسی تیز ہو جائیں گی کہ آپ تصور کیجئے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوئی، نگاہیں اس کی ایسی تھی کہ اس کو کلر نظر نہیں آتا تھا، کہ کلر بلائنڈ پیدا ہوا، وہ اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس اس کا معالجہ ہوا اور سرجری طے ہوئی، سرجری کر دی گئی، اور کامیاب ہونے کے ساتھ ہی جب اس کی نگاہیں پٹی ہٹائی گئی اور نگاہیں کھلی تو اس نے دیکھا اچھا یہ درخت ہرا ہے، یہ اس کو ہرا کہتے ہیں، یہ لال ہے اس کو لال کہتے ہیں، یہ پیلا ہے یہ ادا ہے یہ نیلا ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی دنیا بدل جاتی ہے جب اس کو پتا چلتا ہے رنگوں کا نام ہے، یہ رنگوں کی دنیا ہے، رنگین دنیا ہے۔ ایسے ہی ذرا آپ سوچئے کہ یہ آخرت کی سرجری ہوگی، یہ دنیا کی جو عارضی چھوٹی سی ناسوتی نگاہیں ہیں ان کو بدل دیا جائے گا، اور نور رب میں جب انسان چیزوں کو دیکھے گا فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ، اس دن تمہاری نگاہیں حدید بڑی تیز تر ہو جائیں گی۔ حدید تیز نگاہوں کو کہتے ہیں جو خوب اچھی طرح چیزوں کو دیکھ سکتی ہوں، ہر چیز انسان دیکھ رہا ہوگا، گناہوں کی نحوست اور تاریکی کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوگا، نیکیوں کا حسن کس کو کہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں نا کہ دیکھو نماز ایک نور کا نام ہے، صدقہ تمہارے لیے ایسا ہے، اور قرآن مجید تمہارے لیے کھڑا ہو جائے گا، وہ تمہاری شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا، اے اللہ یہ میرا اہتمام کرتا تھا۔ اس کے ساتھ آج آپ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے، رشتہ داریاں ایک جسم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں گی، تمہاری سفارش کر رہی ہوں گی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشادات فرماتے ہیں، یہ ارشادات کا آپ مظہر دیکھیں گے، ان کا رزلٹ دیکھیں گے، ان کو واقعتاً آپ ایگزسٹ باڈیز میں دیکھیں گے، وہ کیسی ہوتی ہیں باڈیز نہیں کہہ سکتے ہم اس دنیا میں، کیونکہ نگاہیں بدل چکی ہوں گی، نئی بصیرت ملے گی، نئی بصارت ملے گی۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور جو فرشتہ ریکارڈ لے کر، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، قریب جو رہتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں۔ وَقَالَ قَرِينُهُ، اور اس کا وہ ساتھی فرشتہ جو ریکارڈ لے کر چل رہا ہوگا وہ کہے گا هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، یہ میرے پاس وہ ریکارڈ ہے جس میں کوئی فروغ گزاشت نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں چھوٹی ہے، کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، سارا ریکارڈ کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے، ہر چیز اس پہ موجود ہے۔ اس کے بعد پھر انکار کرنے والے جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، جو آخرت کے عقیدے سے محروم ہو کر
कुफ्र की जिंदगी बसर करते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा अलकिया फी जहन्नम, दोनों फरिश्तों से कहेगा हवाले कर दो इसको जहन्नम के, हवाले कर दो। कुल्ला कफ्फारिन आनीदिन, हर उस काफिर को जहन्नम के हवाले कर दो। आनीद, जो दीन का मुखालिफ था, अल्लाह के अहकाम का मुखालिफ था, इनाद जिसके अंदर था, दुश्मनी थी दीन के बारे में। लिहाजा इरशाद फरमाएगा अलकिया, हर दो से खिताब होगा, दोनों जो फरिश्ते हैं इसको हवाले कर दो, डाल दो जहन्नम में हर उस काफिर को जो बड़ा पागी था, बहुत बड़ा नाफरमान, बड़ा दुश्मन बना फिरता था। और उसका नतीजा क्या था? अकीदा जब बिगड़ा तो अमल बिगड़ेगा। और उसका नतीजा ये था मन्नाउल लिल खैरी, हम तर्जुमा नहीं कर सकते अरबी इस इबारत का। मन्नाउल खैर का तर्जुमा ये होगा जो खुद नेकियों से रुकता था और दूसरों को नेकियों से रोकता था। दोनों मफहूम है इसके, लाजिम और मलज़ूम। खुद भी रुकता था, खुद भी नहीं करता था। ये इंसान की नफ्सियात है, याद रखिए आप कि इंसान का आलम ये होता है कि जो खुद कार्य खैर नहीं करना चाहता है उसके बारे में माहौल बनाएगा, दूसरे को भी नहीं करने देगा, दूसरे को भी रोकेगा। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंसान के नेचर होते हैं। क्यों? वो ये नहीं चाहता कि जो नेकी मैं नहीं किया ये दूसरा क्यों कर जाए, इसको क्यों सबकत हो जाए, ये क्यों भले लोगों में हो जाए। लिहाजा गुनाह बहुत मुतादी होते हैं, बहुत फैलने वाले होते हैं। करने वाला खुद करता है, दूसरों से भी करवाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला यहुद्दु अला ताआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों के खानों पर ये आमादा नहीं करते थे। क्यों? खुद भी बखील थे, नहीं खिलाना चाहते थे। दूसरा खिला रहा है तो कहते थे इसकी आदत क्यों खराब कर रहे हो, बिठा के क्यों खिलाते हो। ये सोसाइटी में जो है इस तरह से पले बढ़े कि इनका कोई वही नहीं है, मेहनत नहीं है, इनका किसी किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्यों खिलाते ऐसे लोगों को। माहौल बनाता है, गुनाहों का माहौल बनाने की कोशिश करता है। लिहाजा इरशाद फरमाया कि मन्नाउल लिल खैरी, खुद भी खैर से रुका हुआ और दूसरों को भी खैर से रोकने वाला। और मुअतदिल, इरशाद फरमाया हद से तजावुज करने वाला। इंसान कभी गुस्से में आ जाता है, मालूम ये हुआ अपने छोटे को उसने एक तमाचा मार दिया, उसने एक चपत मार दी, फौरन उसको फिर नदामत हो जाती है, फिर उसको वो बहला देता है, फुसला देता है, माफी मांग लेता है, माहौल नॉर्मल हो जाता है, जिंदगी चल जाती है। मुअतदिल इसको नहीं कहते। मुअतदिल कहते हैं जिसके अंदर इत्तिदाल, मार रहा है तो बेइत्तिदाली के साथ मार रहा है, जुल्म कर रहा है तो बेइत्तिदाली के साथ, गलती से बेहयाई हो गई तौबा कर ले, नहीं बेहयाई कर रहा है तो खूगर बना हुआ, आदि बना हुआ करता चला जा रहा है। लिहाजा ऐसे को कैसे हद से तजावुज करने वाला, गुनाहों का आदि, ये कौन बन जाता है? मरीबिन, जो आखिरत के सिलसिले में शक व शुबा करता है। आखिरत का यकीन जिसको नहीं है तो उसका आलम ये कि वो दीन का मुखालिफ, उसका आलम ये कि भलाइयों से रोकने वाला, खुद भी रुकने वाला, उसका आलम ये हद से आगे बढ़ जाने वाला, हर गुनाह में बहुत ज्यादा आगे बढ़कर करने वाला। और फिर आखिरकार अंजाम ये होता है अल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ और चीजों को भी खुदा बना लेता है। कभी पत्थर को, कभी दरख्त को, कभी किसी जानवर को, और कभी कभी बल्कि अक्सर और बेशतर अपने नफ्स को, अपने नफ्स को, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है अरअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, शख्स को देखा तुमने जो अपने नफ्स को खुदा बना डाला। मेरी राय है, मैं समझता हूँ, मेरा पसंदीदा अमल है, मेरी तरजीहात है, मेरी ख्वाहिशात है, इस पे अमल होना चाहिए। उसके लिए दौलत खर्च हो रही है, उसके लिए लोगों को सताया जा रहा, उसके लिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। लिहाजा इरशाद फरमाया अल्लज़ी जअला मअल्लाहि इलाहन आखर फअल्क़ियाहु फिल अज़ाबिश शदीद, फिर अल्लाह ताला हुक्म देगा हर दो फरिश्तों से ले जाओ, शदीद अज़ाब के हवाले कर दो, शदीद अज़ाब में डाल दो। और ये दो फरिश्तों से आगे फरिश्तों और आगे फरिश्तों से आगे फरिश्तों के हवाले होता चला जाएगा, यहाँ तक के जहन्नम के दारोगा तक पहुंचेगा। और जब फरिश्तों के हवाले होगा, जहन्नम की जानिब धक्के दे के झोंका जा रहा होगा, तो उस मौके पे इब्लीस नजर आएगा। इब्लीस नजर आएगा तो कहेगा अरे तूने भटका कर मुझे तबाह कर दिया। काला करीनुहु, ये उसका पुराना साथी जो कभी साथ नहीं छोड़ता था, वो कहेगा रब्बना मा अतग़यतु, अल्लाह मैंने मजबूर नहीं किया था, मजबूर मैंने नहीं किया था, बुराई की दावत दी थी,
برائی کی رغبت پیدا کی تھی، ایڈورٹائزمنٹ کیا تھا گناہوں کی طرف، گردن پکڑ کر میں گناہ پر اس کو مجبور نہیں کیا تھا، مال دکھائی تو کام کرنے میں تو یہ صاحب خود آگے آگے تھے، ان کو مزہ آ رہا تھا، دعوت تو میری تھی سب کے لیے، نیکوکاروں نے قبول نہیں کی، ریجیکٹ کر دیا، دھتکار دیا مجھ پہ لعنتیں بھیجی، لیکن ان کو مزہ آ رہا تھا، دوڑ دوڑ کے آگے بڑھ رہے تھے، ملوث ہو رہے تھے گناہوں میں، لہذا ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود گمراہ تھے، یہ خود گناہوں کے یہ چاہنے والے تھے، خوگر تھے، عادی تھے، یہ خود گناہ کرنا چاہ رہے تھے، ان کو خود گناہوں میں لذت مل رہی تھی، لہذا پروردگار ان کو ان کی سزا دیجئے۔ اب یہ جب سلسلہ شروع ہوگا تو اس موقع پہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان گمراہ انسان جواب دے گا تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، شیطان کہے گا فلا تلوموا نفسی لوموا، خود اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرو، مجھ پہ کیوں لعنت و ملامت کر رہے ہو، بڑا جھگڑا ہوتا رہے گا۔ قال لا تختصموا لدي، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے دربار میں جھگڑے کی اجازت نہیں ہے، یہ دنیا کی کوئی کچہری نہیں ہے، یہاں پر کسی قسم کی کوئی تم کو آپس میں بحث مباحثے کی اور حجتوں کی اجازت نہیں ہے۔ وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے گناہوں کی سزا دنیا میں بتا دی تھی کہ یہ کرو گے یہ ہوگا، شرک کرو گے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، میں نے کہہ دیا تھا کہ بے حیائی کرو گے سزا ہوگی، میں نے کہہ دیا تھا ظلم کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ قدمت الیکم بالوعید، وعید میں نے آگے بھیج دی تھی، تم کو غافل نہیں رکھا تھا، ساری چیزوں سے تم کو میں نے واقف کر دیا تھا۔ ما یبدل القول لدی، میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے، جو فیصلہ ہو گیا ہو گیا۔ وما انا بظلام للعبید، اور یاد رکھو میں بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، جس نے جرم نہیں کیا اس کو سزا نہیں ملے گی، اور جس نے نیکی کی اس کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ میں بندوں کے ساتھ ظلم روا نہیں رکھتا ہوں، میں نے پیدا کیا بندوں کو، تو میرے بندے ہو تو لازمی بات ہے میں انصاف کے ساتھ معاملہ کروں گا، لہذا جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر شخص اپنی اپنی سزا پائے گا۔ اور جب سارے مجرموں کو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہہ دیا تھا کہ جتنے تیرے چاہنے والے پیروکاروں کے سب کو میں جہنم میں جھونک دوں گا، صاف ارشاد فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعِينَ، جتنے تیری پیروی کریں گے نا سب تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ سارے مجرموں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یوم نقول، تو ہم ارشاد فرمائیں گے، ایک شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم نقول، ہم کہیں گے لجہنم، جہنم سے، حلیم تلاتی، اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا، کافی مقدار میں تجھ کو ایندھن مل گیا، تو جہنم یہ نہیں کہے کہ ماشاءاللہ پیٹ بھر گیا، بہت کروڑ لوگ آ کر گر گئے، نہیں، تو تقول، جہنم جواب دے گی حل من مزید، اے اللہ اور مجرم ہے تو لائیے ڈالیے، بہت جگہ ہے ابھی، بہت آ گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہنم کے ایک کمرے پہ ایک مجرم کا نام لکھا ہوگا، کون سا مجرم کس کو کہاں جلنا ہے، علاقہ طے ہوگا، اور سب کو ڈال دینے کے بعد سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا جہنم تیرا پیٹ بھر چکا، جہنم کہے گی نہیں اور ہو تو اور ڈالیے، تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمائے گا، جیسے جلتی ہوئی آگ پر آپ خیر مار کے آگ کو بجھا دیتے، ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمائے گا، گویا رحمان کا ایک قدم ہوگا، ایک پیر ہوگا جو اس کے منہ پہ مارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب یہ تیرے لیے کافی ہے، ہمیشہ کے لیے تیرے منہ کو ہم بند کرتے ہیں، اب نہ کوئی نیا مجرم تیرے اندر آئے گا اور نہ ہی کوئی پرانا مجرم تیرے سے باہر آ سکے گا، ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ عالم ہوگا جہنم کا، سزاؤں کا، انکار کرنے کا، گناہوں کا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، بات سن رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے جو انعامات ہوں گے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے، وہ بھی پھر قابل سماعت ہے، خوب سننے کے قابل ہے، ایمان رکھ کر اس کے لیے اس کو ٹارگیٹ بنا کر جد و جہد کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ وہ ازلفت الجنت للمتقین، یہاں سے جنت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، کن صفات کی بنیاد پہ یہ جنت ملے گی اس کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار یہ آیتیں تلاوت کی جائیں گی اور ان کی تشریح آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔